بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین کرام، مریم نواز نے انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے اور ارشد شریف شہید پر ایک بونڈا الزام لگایا۔ میں اس تفصیل میں بھی اس چیز کی آؤں گا، آپ نے وہ ٹویٹ دیکھ لیا ہوگا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس عورت نے یہ ثابت کیا کہ یہ انتہائی غلیظ اور فاشسٹ قسم کی یہ عورت ہے۔ اپنی آگ میں اور انتقام کی آگ میں یہ عورت اس طرح جل رہی ہے اور اس طرح جلتی ہے اور ہمیشہ سے یہ چیز ثابت کرتی آئی ہے، اور اس معاملے میں اتنی فاشسٹ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جب آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں تو آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اتنا بھی کوئی غلیظ ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی بے حسی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ایک طرف ارشد شریف کے گھر والے اپنے اس لخت جگر کی لاش کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی باڈی کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ابھی جنازہ نہیں ہوا، تدفین نہیں ہوئی، یہ عورت ایک ٹویٹ کرتی ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے لگا ہوں کہ یہ کس نے ٹویٹ کی اور کس نے کروائی اور کس کی ایما پر کی گئی۔ میں پہلے آپ کو خبر دے دوں کہ یہ ٹویٹ کی ہے، اس کو اس عورت نے ری ٹویٹ کیا، جیسے شیئر کرنا کہتے ہیں، اور اس پر اس نے لکھا ہے کہ میرا دل تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ کہ میں ری ٹویٹ کر رہی ہوں یہ۔ اور آگے وہ اتنی بے شرم عورت یہ لفظ لکھتی ہے ایک شہید کے بارے میں، ایک مرڈر ہوا ہے ایک صحافی کا، اس پر یہ لکھتی ہے کہ لیکن اس کی یہ لاش دیکھ کر اور اس کی یہ باڈی دیکھ کر ایئرپورٹ پر پڑی، وہ تابوت میں ایک تصویر تھی، وہ ٹویٹ ہوئی تھی، باقی لوگوں کے لیے سبق ہونا چاہیے۔ یعنی مریم نواز نے یہ لکھا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے بھی، لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر، اس کی لاش دیکھ کر باقیوں کو انسانیت کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے۔ اور الزام یہ لگایا جو نیچے ٹویٹ ہوئی تھی وہ انہوں نے جان بوجھ کر کروائی، وہ سکرپٹ لکھا گیا، اس کو بھیجا گیا، وہ جو شخص ہے اس نے جان بوجھ کر یہ ٹویٹ کی، اور مریم نواز نے پلانٹڈ طور پر اپنے لیے یہ ایک چیز بنائی اور اس کو ٹویٹ کروایا اور ری ٹویٹ کی، اور لوگوں کے سامنے اپنے غصے اور انتقام کا، کیا مریم نواز کو نہیں پتا تھا اس کا رد عمل آئے گا؟ یعنی اتنی غلیظ عورت ہے یہ، اتنی اپنے اس آگ میں جلنے والی عورت ہے کہ اس نے جان بوجھ کر انتقام لینا چاہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ ارشد شریف ہمارے خلاف رپورٹنگ کرتا تھا، ہمارے خلاف ہماری چوری ڈکیتی، ان کی 3 نسلیں ہمارا چوری کر کے کھا رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، بے شرم لوگ 3 نسلیں چوری کر کے ہمارا مال کھا رہے ہیں، اور یہ محلات اور یہ گاڑیاں ان کے باپ کے پیسوں کی ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں نا، ان کے دادا نے کما کے ان کو دی، ان کے باپ نے ان کو دیا، یہ تو چور لوگ ہیں، ہمارا مال اقتدار میں آئے ہیں جو ڈیلیں کر کے اور بوٹ چاٹ کے اور یہ جو غلیظ حرکتیں کر کے اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آ کے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، اور پھر پاکستان میں ان لوگوں، اس عوام میں کوئی قتل ہو جائے اس کا یہ اس طرح بدلہ لیتے ہیں، اور جنازے سے پہلے وہ اس طرح کی ٹویٹ اور مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے انتقام کا حصہ لیتے ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے غصے کا اظہار کروں، اور اس قسم کی ناپاک حرکت میں تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ لوگ تو سوچ نہیں رہے، لوگ تو سمجھ رہے کہ یہ جھوٹ ہوگا، فیک ٹویٹ ہوگی، لیکن وہ ٹویٹ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ارشد شریف نے محترمہ کلثوم نواز جو ہیں، جب وہ فوت ہوئی تو انہوں نے ان کی وفات کا مذاق بنایا۔ آپ یہ سکرین پر پہلے ٹویٹ دیکھیں، وہ نیچے سے پڑھیں خود، کیونکہ میں ایسے غلیظ الفاظ تو پڑھ نہیں سکتا، آپ خود پڑھ لیں، اور اس غلیظ عورت کی جو لکھی ہوئی ٹویٹ پر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن آپ کو میں اب ارشد شریف شہید کی وہ ٹویٹس دکھاتا ہوں جنہوں نے یہ دعا کی باقاعدہ طور پر محترمہ کلثوم نواز کے لیے، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، 1 دفعہ نہیں کیا، 12 دفعہ کیا، 3 سے 4 دفعہ انہوں نے پراپر ٹویٹ کیے، اور ایک میں تو پوری سٹوری کی انہوں نے۔ یہ جو ٹویٹ آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، یہ دیکھیں ارشد شریف نے کس طرح تعزیت کی اور دکھ کا اظہار کیا، اور ان کی جلدی صحت یابی کے لیے ہمیشہ سے دعا گو رہے، ٹویٹ کیا۔ اور دوسری طرف کیا الزام لگوایا گیا، ٹویٹ کروائی گئی جان بوجھ کر، اور اس کو ری ٹویٹ کر کے، کیونکہ اب مریم نواز یہ ساری لائنیں تو نہیں لکھ سکتی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے ٹویٹ کروایا، پھر اس کو ری ٹویٹ کیا، اور ری ٹویٹ کر کے یہ غلاظت کی جو لائنیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اپنا غصہ اور اپنا انتقام پورا کیا کہ یہ شخص ہمارے باپ کی چوری پکڑتا رہا، ہماری چوری پکڑتا رہا، ہماری 3 نسلیں جو چوری کا مال کھا رہی ہیں یہ اس پر سٹوریز کرتا رہا ہے، ہماری جو دلالیاں اور جو ڈیلیں اور جو ہم غلیظ حرکتیں کرتے آئے ہیں اس ملک میں اس عوام کے ساتھ، یہ شخص وہ چوریاں پکڑتا رہا اور ہمارے خلاف کام کرتا رہا۔ اس لیے میں اپنا غصہ تو اس لیے اتاروں گی، اور میں یہ
ٹویٹ کروا کے ضرور اس کو ری ٹویٹ اس طرح سے کروں گی. کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی. اب ہونا یہ چاہیے کہ ارشد شریف شہید کے گھر والوں کو مکمل طور پر بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی بھی نون لیگ کا رہنما اس جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا جب تک مریم نواز یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرتی اور یہ غلیظ لائنوں کو ڈیلیٹ کر کے اس پر معافی نہیں مانگتی. قوم سے معافی مانگے. پوری قوم کا اور خاص طور پر صحافی برادری ان کا دل دکھا ہے. پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. قوم اس وقت دکھ سے گزر رہی ہے اور اس پر آپ زخموں پر نمک چھڑکنے والا کام کریں. اس پر آپ کو آپ کے خلاف جو نفرت جو پروان چڑھ چکی ہے اب قوم میں اور لوگوں میں عوام میں وہ غصہ وہ اب ٹھنڈا نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.